گاڑیاں ہیں یا اسی طرح ڈیکوریشن کی مختلف ان کی چیزیں ہیں، یہ اگر بیچنے کے لیے نہیں لی انہوں نے تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حضور یہ ویسے بہت زبردست ایک اور بھی جواب ہو گیا۔ تاجران میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں آج کل کام ہی نہیں ہے، ہمارا تو کاروبار ہی بند ہو گیا ہے، تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ تو پھر ان کو یہی عرض کرتے ہیں کہ زکوٰۃ آمدنی پر نہیں ہے، زکوٰۃ جو آپ کے پاس آلریڈی ایسٹس موجود ہیں یا مال تجارت ہے وہ تو ختم نہیں ہو گیا نا۔ یعنی اگر اس سال آپ نہیں کما سکے یا ابھی آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ جب ہم کمائی کچھ نہیں رہے تو پھر زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ تو زکوٰۃ کمائی پر نہیں بلکہ ہمارے پاس جو چیزیں آلریڈی موجود ہیں، جیسے مفتی صاحب نے 4 چیزیں بتائیں، اگر وہ تو ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ تو موجود ہیں، تو زکوٰۃ تو اس پر دینی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ آپ کے جواب سے امید ہے کہ ان کی بھی رہنمائی ہوئی ہوگی۔ مزید اس پر کچھ ارشاد فرمائیں، پھر ایک اور سوال حضور کریں گے انشاءاللہ۔ عورتوں کی طرف سے دینے کا تھا، ایک تو ہے کہ ان کی اجازت سے، اور ایک یہ کہ ہر سال دے رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ادا کر رہے ہیں، تو اس کو انڈرسٹوڈ بولتے ہیں کہ دلالتاً اس بات کی ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ یہ ادا کر دیں، تو یوں بھی زکوٰۃ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیصل پولانی ہے۔ باپا جان سے سوال ہے کہ اگر کوئی ایسی اماؤنٹ جو ہم کسی سے مانگتے ہیں اور ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ شاید وہ نہ ملے، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ 5-7 سال بعد، 8 سال 10 سال بعد وہ پیمنٹ آ جاتی ہے، تو ایسی اماؤنٹ پہ زکوٰۃ کتنی دینی پڑے گی؟ مطلب پچھلے 10 سالوں کی دینی پڑے گی، یا ہر سال ہمیں امید تو ہے کہ وہ نہیں آئے گی لیکن زکوٰۃ دیتے رہیں گے ہم اس اماؤنٹ پہ، کہ 10 سال بعد اگر وہ آئے تو اس پہ دی جائے گی، اور دی جائے گی تو ایک ساتھ تقریباً 25-30% جو زکوٰۃ بنے گی وہ دینی پڑے گی؟ جی، یعنی جب وہ اقرار کرتا ہے، مانتا ہے کہ ہاں آپ کی رقم اس کے پاس ہے، صرف آپ کی امید ختم ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو اس سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ کو پوری رقم ملے گی تو ہر سال کی زکوٰۃ آپ کو ایک ساتھ دینا پڑے گی، یعنی 5 سال بعد 10 سال بعد ملی تو پھر آپ کو تمام سالوں کی ایک ساتھ زکوٰۃ دینا پڑے گی، یا پھر جو اس وقت نصاب چل رہا ہے زکوٰۃ کا، اس کا اگر 5واں حصہ 1/5 مل جاتا ہے آپ کو، تو پھر اس صورت میں اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایک مثال لے لیں کہ ابھی 1.5 لاکھ روپے مثال کے طور پر اگر زکوٰۃ کا نصاب ہے تو اس کے جب 30,000 روپے آپ کو ملیں گے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ لیکن افضل اور بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتا رہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ 10 سال بعد جب ملے گی تو اب 20-25% اس کی زکوٰۃ بن جائے گی۔ اب پھر اس کے ایک الگ کچھ اور مسائل بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی ایک رقم بن جائے گی، تو یعنی پرسنٹیج بن جائے گی، تو نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب پتہ ہے، امید موجود ہے، یا وہ اقرار کرتا ہے، وہ منکر نہیں ہو گیا اور اس کے مسائل ہیں، تو عام طور پہ ایسی رقم ہوتی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے اور ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، تو پھر بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتا رہے، ورنہ پھر 5-10 سال کے بعد جب وہ ملے گی تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے میں مشکل ہوگی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا روزہ تلاوت کا فیضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. جی 11 اسلام آباد میں 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے تشریف لایا ہوں کشمیر سے. اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر کا مہمان بنایا اس رمضان المبارک میں. یہاں آ کر پتہ چلا دنیا کے علاوہ دینی ماحول کتنا ضروری ہے انسان کی دنیاوی اور دینی دونوں تربیت کے لیے. ماشاءاللہ مجھے بہت نالج ملا یہاں پہ آ کے. اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اس رمضان المبارک کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی ساعت کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. اور یہاں پر جو ماحول ہے الحمدللہ بہت سیکھنے سکھانے کا ہے. اس ماحول میں وہ ہر چیز سکھائی جاتی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیرے سے اٹھا کر نیکیوں کے سمندر میں ڈال دیتی ہے. یہاں آ کر باجماعت نماز، نوافل، ذکر و اذکار، دینی ماحول، اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ پتہ چلا جو آج سے پہلے کبھی ہم نہ دیکھ سکے تھے. الحمدللہ گنگے بہرے امیر اہل سنت کو دیکھ کر 1 ماہ اعتکاف کے لیے تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ میں نے یہاں آ کر وضو، غسل اور مختلف چیزیں سیکھی. جو یہاں پہ ارینج کیا ہوا ہے بہت زبردست قابل تعریف ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جو چیزیں پہلے ہم سے زندگی میں کبھی سیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا دعوت اسلامی کے اسلامی ماحول میں ہمیں وہ چیزیں سیکھنے کو ملی. مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں لاکھ مسلمان برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کے کاموں پر چل پڑتے ہیں. اسی طرح میں بھی آج مدنی چینل کے ذریعے سے برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر چل پڑا. اور پاکستان کے جو بھی گونگے بہرے ہیں ان سے عرض ہے کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ 1 ماہ کا اعتکاف کریں. بہت فائدے اس کے ملیں گے آپ کو. امیر اہل سنت کو اللہ پاک عمر خضر عطا فرمائے جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں. اللہ پاک اس دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. امیر اہل سنت سے میری یہ گزارش ہے اور یہ التجا ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کر دیجئے کہ ہم ہر ایک کو چھوڑ کر صرف اللہ کے مہمان بنے ہیں تو ہمارا ایک ایک وقت قیمتی جو ہے وہ یہاں پر کس طرح ہم اس کو مزید قیمتی بنا سکتے ہیں. اور امیر اہل سنت سے یہ دعا ہے کہ میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے اور میرے والدین کی بخشش کے لیے خاص دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کی، آپ کے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی صورت یہی ہے کہ جو جدول آپ کو دیا گیا شیڈول عالمی مدنی مرکز کی طرف سے کہ صبح یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، وہ نیکیوں کا جو ہوتا ہے
हल्के सीखने सिखाने वगैरह के, अगर इनके मुताबिक मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आप बहुत सारी नेकियां हासिल करने में कामयाब होंगे, इस्लाह पजीर भी होंगे इंशाअल्लाह, इस्लाह का बहुत सामान होगा और दीन और दुनिया की बरकतें समेट कर फिर आप अपने घरों को लौटेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार, तौबा पर इस्तिकामत पाने का नुस्खा। हज़रत सरी सक़ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौबा करने वाले को सबसे पहले तो गुनाह करने वालों की यानी बुरी सोहबत से दूर हो जाना चाहिए और वो गुनाह पर मजबूर करने वाले हर काम को छोड़ दे। नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करने के बजाय औलिया किराम की सीरत पर अमल करने को जान से बढ़कर अजीज बना ले। या अल्लाह पाक, जो कोई 25 सफ़हात का रिसाला फैज़ान सरी सक़ती पढ़ या सुन ले, उसे अपने औलिया की गुलामी और पैरवी की तौफीक देकर माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श दे। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस रिसाले में आप मुताला कर सकेंगे। तेरी खातिर शराबी का दिल दो दिया, विलादत और तारुफ, 30 साल से नफ्स की मुखालफत, मुरीद और जानशीन को नसीहत। उर्दू जबान में 25 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 26 रुपया हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, हिंदी, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसायल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 03131139 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला सीरत शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाहि अलैह पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिसे दुनिया भर में पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। रिसाला सीरत शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाहि अलैह। दुनिया भर में इस्लामी भाई 13,69,009 13,69,009। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 9,30,184 9,30,184। मजमूई मुताला कारकर्दगी 22,99,193 22,99,193। रिसाले का नाम सीरत शहंशाह बगदाद रदी अल्लाहु अन्हु। तादाद के हवाले से रिसाला पोजीशन शोबा मुआवनत बराए इस्लामी बहनें पाकिस्तान। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी तकाबुल 1 हफ्ता मार्च 2024 था 2 हफ्ता मार्च 2024। 15 मार्च को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और दुरुस्त जवाबात देने वालों के नाम। सवाल, मर्द के लिए एहराम से निकलने के लिए तक़सीर अफजल या हल्क करवाना? जवाब, हल्क। सवाल, ज़मज़म पीने से कबल दुआ मांगें या बाद में? जवाब, बाद में। सवाल, क्या गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब, नहीं। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: नवीद अंजुम खानेवाल, मोहम्मद अफजल मुजाहिद, डेरा गाजी खान, बिनते जाफ़र अत्तारिया लाहौर, उबैद अत्तारी शकरगढ़, हमज़ा अब्दुल कादिर कराची, बिनते उमर दिन सखर, मोहम्मद रमज़ान मदनी मॉडल टाउन हवेली लखा, बिनते अब्दुल हलीम खान खोखरा पार मलिर कराची, फुज़ैल अत्तारी कसूर, हसनैन सुल्तान अत्तारी ओड़माड़ा बलूचिस्तान, मोहम्मद रमज़ान उमरकोट सिंध, बिनते अब्दुल रशीद लाड़काना। इन सिलेक्टेड नामों में से ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम: नवीद अंजुम खानेवाल। इनको तोहफे में एक साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाजरीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, एक वज़ू से 5 नमाज़ें पढ़ सकते हैं? सवाल नंबर 2, ज़कात के बारे में मकतबतुल मदीना की कौन सी किताब पढ़ने की तरगीब दी गई? सवाल नंबर 3, मंसूर का क्या मतलब है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर
0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغاہ کے مناظر دیکھتے ہیں. ماہ رمضان، ماہ رمضان، رب کے مہمان، رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک پرومو دیکھتے ہیں. کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں تسبیح و تحمید میں مصروف نظر آتی ہے. اللہ پاک کی عظمت و شان والی ذات کے بے شمار جود و کرم اور فضل و رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے. اس اہم ترین موضوع پر بہت ہی عمدہ اور زبردست معلومات پر مشتمل 2 کتابیں، نماز کے احکام اور اسلامی بہنوں کی نماز. ان کتب میں آپ پڑھ سکیں گے وضو اور غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، وضو اور سائنس، قضا نمازوں کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، فاتحہ کا طریقہ جیسے اہم اور دلچسپ موضوعات پر زبردست معلومات. ابھی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے نماز کے احکام اور اسلامی بہنوں کی نماز ہدیتاً یعنی قیمتاً طلب کیجیے اور گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں. مکتبۃ المدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ نزول قرآن میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے. آئیے آپ کو ماہ نزول قرآن کے حوالے سے قرآن پاک پڑھنے کی کارکردگی، درود پاک پڑھنے کی کارکردگی اور ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والوں کی کارکردگی دکھاتے ہیں. رمضان المبارک 1445 ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,044 23,044. اسلامی بہنوں کی تعداد 33,679 33,679. ٹوٹل تعداد 56,723 56,723. رمضان المبارک 1445 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. ٹوٹل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 82,163 82,163. اسلامی بہنوں کی تعداد 63,422 63,422. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 1,45,585 1,45,585. رمضان المبارک 1445 میں 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,51,523 2,51,523. اسلامی بہنوں کی تعداد 53,658 53,658. ٹوٹل تعداد 3,05,181 3,05,181. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ